بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میری پیاری خواتین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہان کی نعمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، آج کا میرا موضوع ہے بے نمازی کو کتنی سزا ملتی ہے، بے نمازی کو کتنی ذلت ہوتی ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بے نمازیوں کے لیے جہنم تیار ہے۔ بے نمازی کی قبر کو آگ سے بھر دیا جاتا ہے، بے نمازی کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، بے نمازی کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور بے نمازی کا رزق کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی موضوع پر آج مجھے بات کرنا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں پوری بات آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ آپ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے میری گفتگو کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو میرے اس بیان کو سن کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، حدیث پاک سن کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی نمازیں ضرور قبول ہوں گی، اور جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ان کی قضا کرنا شروع کر دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، بے نمازی ہے، تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 5 مصیبتیں اس کو دنیا میں اٹھانا پڑتی ہیں، 5 پریشانیاں اس کو دنیا میں آتی ہیں۔ نمبر 1، اس کی رزق کی برکت ختم اور اس کی عمر کی برکت ختم، روزی کی برکت بھی ختم اور اس کی عمر کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے برکت۔ کثرت سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ برکت سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جو کتیا ہوتی ہے، کتیا کتے ہوا کرتے ہیں، تو کتیا کے کتنے بچے کتیا بیاتی ہے؟ 12 بچے بیاتی ہے، پورا گھر بھر جاتا ہے، اتنے پلے بیاتی ہے۔ وہ جب چلتے ہیں نا راستے میں تو پورا ایسا لگتا ہے کہ راستہ انہوں نے گھیر لیا ہے، بہت زیادہ بچے بیاتی ہے۔ اور بکری 2 بچے بیاتی ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ بکری میں برکت ہے اور کتیا میں کثرت ہے۔ تو کتیا زیادہ بچے بھی آتی ہے، 12 بچے بھی آتی ہے، اور بکری 2 بچے بھی آتی ہے، لیکن کہیں بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کتوں کا کہیں ریوڑ نظر آئے آپ کو۔ کتیا کے بچوں کا، کتوں کا کہیں ریوڑ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن بکریوں کے 1000 ریوڑ آپ کو مل جائیں گے۔ بکرا پالن کے فارم آپ کو ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے، پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں بکریاں کٹ جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کٹتے ہیں، لیکن پھر بھی کم نہیں ہوتے۔ اس لیے کم نہیں ہے، بیاتی 2 ہے لیکن ریوڑ جگہ جگہ موجود ہیں، اور یہ 12 بیاتی پھر بھی کوئی ریوڑ نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ تو برکت میں اور کثرت میں یہ فرق ہے میرے عزیزوں۔ تو بس یہی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس مال کی کثرت ہے، کثرت سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ کی برکت نہیں ہوگی۔ مال تو آپ کے پاس ہے لیکن برکت نہیں ہے تو وہ مال آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ بہت سارے لوگوں کے منہ سے آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ بہت دولت ہے مولانا، بہت دولت ہے، بہت دولت ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ تو یہی برکت ہے، برکت نہیں ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آرام نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو برکت نہیں ہے۔ تو برکت، نماز پڑھیں گے تو روزی میں برکت بھی ہوگی اور عمر میں برکت بھی ہوگی۔ نمبر 2، بے نمازی جو ہوگا تو نیک لوگوں کی نشانی اس کے چہرے سے مٹا دی جاتی ہے۔ جو بے نمازی ہوتا ہے تو نیک لوگوں کی نشانی اس کے چہرے سے مٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 3، جو بے نمازی ہوتا ہے تو بے نمازی ایک ایسے شخص ہے کہ جو بھی نیکی کرے گا اللہ پاک
اس کا ثواب اس کو نہیں عطا فرمائے گا۔ بے نمازی کوئی بھی نیکی کرے اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب یہاں نہیں پائے گا اللہ کے یہاں۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی۔ آقا فرماتے ہیں بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 5، اگر اللہ کے نیک بندے بھی اس کے حق میں دعا کریں تو ان نیک بندوں کی دعا بھی اس بے نمازی کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ سمجھے آپ؟ تو یہ 5 سزائیں دنیا میں اس کو ملیں گی، اور 3 سزائیں اس کو موت کے وقت دی جائیں گی۔ نمبر 1، بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، ذلت رسوائی سے مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا، بے نمازی بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، پیاسا مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا۔ سمجھے؟ یہ جو موت کے وقت سزا ملے گی وہ 3 سزائیں یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، پیاسا مرے گا، بھوکا مرے گا، ذلیل ہو کر مرے گا۔ اب آئیے قبر میں اس کو 3 سزائیں ملیں گی، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بے نمازی کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا، بے نمازی کی جو قبر ہوگی وہ آگ سے بھر دی جائے گی، آگ ہی آگ اس میں ہوگی۔ میرے بھائیو، جب آگ ہوگی تو تمہارا کیا بنے گا؟ اب ذرا سی انگلی ہمارا آگ میں جل جاتی ہے یہاں پر دنیا میں تو ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، اور آگ کے جلے ہوئے کا علاج بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اسے ہر وقت اس کے بدن میں آگ رہتی ہے، اگر وہ ٹھیک ہو بھی جاتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، اس عذاب سے اگر بچنا ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دو۔ تو آقا فرماتے ہیں بے نمازی کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ نمبر 2، بے نمازی کی قبر تنگ ہوگی، اتنی تنگ ہوگی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی، پسلیاں آپس میں یوں ہو جائیں گی، تنگ ہو جائے گی قبر، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا۔ نمبر 3، قبر میں ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ ایسا ویسا سانپ نہیں ہوگا، دنیا میں جو سانپ آپ کو نظر آتے ہیں ایسا نہیں، وہ عذاب والا سانپ ہوگا جو آپ کو عذاب کے لیے آپ کے اوپر مسلط کیا جائے گا، جس کے ناخنوں کی اتنے بڑے بڑے ناخن نظر آئیں گے آپ کو، اتنے بڑے بڑے اس کا اعضاء آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ دیکھتے ہی آپ کو خوف ہو جائے گا، آپ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا سانپ مسلط، اژدہا آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 سزائیں قبر میں آپ کو ملیں گی، قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا، آپ کی قبر تنگ کر دی جائے گی، اور ایک سانپ اژدہا آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، یعنی بے نمازی کے اوپر۔ اور 3 سزائیں بے نمازی کو حشر میں ملے گی۔ بے نمازی کا حساب سختی سے لیا جائے گا، بے نمازی پر خدا کا قہر اور عذاب ہوگا، اور بے نمازی کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، یہ سزائیں میں نے گنائی ہیں ان لوگوں کی جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، سوتے رہتے ہیں، چوراہوں پر ٹائم کاٹتے رہتے ہیں، لیکن نماز کے قریب نہیں۔ بھائیو، اگر قبر اچھی کرنا ہے، روزی میں برکت چاہتے ہو، عمر میں برکت چاہتے ہو، قبر اور حشر میں سکون چاہتے ہو، جنت کا پروانہ چاہتے ہو، نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو نماز پڑھنا شروع کر دو۔ اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میدان محشر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، نماز کے بارے میں۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشی سے نماز بود۔ سب سے پہلا سوال میدان محشر میں نماز کے بارے میں ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کی عبادت ہے یہ۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔